صبح خیر، السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ جینڈ کے. ہم آپ سے براہ راست مخاطب ہیں دوردرشن سری نگر کے اسٹوڈیوز سے، اور گڈ مارننگ جینڈ کے پروگرام کا ایک نیا شمارہ آپ کی خدمت میں لے کر ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صبح سویرے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب 8 بج جائیں گے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. یقین مانیں جس طرح آپ انتظار میں ہوتے ہیں ویسی تیاری ہماری بھی ہوتی ہے شام سے ہی ایک دن پہلے کہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے. اور ٹھنڈ کے ان ایام میں صبح سویرے جلدی گھر سے نکلنا یہ ایک بہت بڑا آزمائش کا معاملہ ہے، لیکن یہ آپ کی محبتیں ہیں جو ہمیں کھینچ لاتی ہیں. ایک کمٹمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ٹائم پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں. آج بدوار ہے، دسمبر کی 11 تاریخ 1446 ہجری کے جمادی الثانی کی آج 8 تاریخ ہے. پروگرام کے آغاز میں کوشش کرتے ہیں ہم کچھ ایسے موضوعات کا تعین کریں جو موضوعات ہم سب کے ساتھ جڑے ہیں، جو موضوعات آپ کے ساتھ جڑے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہیں، کل ملا کر ہماری سوسائٹی کے موضوعات، ہماری سوسائٹی کے ایشوز. ایسے ایشوز میں ایک ایشو ایسا ہے جس طرف شاید آپ کی پہلے توجہ مرکوز ہوئی ہو، لیکن آج کل جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹریفک پولیس کا عملہ کافی متحرک ہو چکا ہے، تو ہم ایس ایس پی ٹریفک سٹی کی خدمت میں یہ گزارش لانا چاہتے ہیں اور ان کے جو ہمراہ دوسرے ساتھی ہیں ان کی نوٹس میں یہ بات لانا چاہتے ہیں کہ غلط مقامات پر گاڑی کو پارک کرنا، ایک تو وہ سلاٹس ہو گئے جو ڈیزگنیٹڈ سلاٹس ہیں، وہاں پر آپ گاڑی کو پارک کر سکتے ہیں. جس طرح سری نگر شہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسمارٹ سٹی کے تحت بھی کچھ اقدامات اٹھائے گئے، کچھ پارکنگ سلاٹس جو ہے قائم کیے گئے، اسپاٹس رکھے گئے، آئیڈینٹیفائڈ اسپاٹس جو ہے وہاں پر لوگ گاڑیاں پارک کرتے ہیں، اس کے عوض انہیں کچھ پیسہ دینا پڑتا ہے، گاڑی کی سیفٹی بھی رہتی ہے اور دوسرا ٹریفک میں خلل نہیں پڑتا، اننیسیسرلی کسی کو دقت اور دشواری نہیں ہوتی. لیکن اس کے بغیر کئی لوگ ہیں جو اپنی من مرضی کرتے ہیں، من مانی کرتے ہیں، جہاں دل کیا وہاں گاڑی کھڑی کی. یہ بات میں لال چوک کی نہیں کر رہا ہوں، یہ بات میں بٹمالو کی نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ان علاقوں کے حوالے سے بھی یہ مسائل ہے جن علاقوں کی طرف ابھی تک توجہ مبذول نہیں ہوئی ہے. میں اس بات چیت میں اپنے ساتھی وصاف کو جوڑنا چاہوں گا. وصاف، آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ بالکل. اظہر بھائی ساری خود گوڑ کر رہے ہیں یاد کت پہ کر کے یور یون آسان بڑا مشکل صبح وہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے آنیسٹلی، کیونکہ صبح یہاں پہ رپورٹنگ ٹائم 7:15 پہ آپ کو پہنچنا ہوتا ہے. اتنی شدید سردی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی سردی تو صحیح ہے پر ابھی جو ہے اندھیرا ہی ہوتا ہے. یہ یور کنچی وارہ وارہ سنگاش نیرا. آپ اس پروگرام کے ساتھ پچھلے چند برس سے جڑے ہیں، لیکن ہماری ایک لمبی وابستگی ہے. ایک ڈیگیٹ سے جڑے ہوئے ہیں. میں یہ عرض کروں کہ ہم اس موسم میں بھی یہاں حاضر ہوئے ہیں جب اتنی برف و باران تھی کہ ہمیں پیدل چل کے آنا پڑا. کبھی کبھار ایسا معاملہ ہوا کہ گاڑی نکالنا مشکل تھا، امپاسبل تھا، پھر ہم پیدل گھر سے آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی اور ہوسٹ کو آنا تھا لیکن کسی مجبوری کے چلتے وہ آ نہیں پائے، تو ہمیں 5 منٹ پہلے کہا گیا جی رپورٹ کرنا ہے، تو ہم نے رپورٹ کیا. کمٹمنٹ کی بات ہے. پروردگار کا کرم ہے کہ جو ہم محنت کرتے ہیں اور جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کے عوض ہمیں بہت ساری محبتیں اور بہت سارا خلوص ملتا ہے اپنے دیکھنے والوں کا. اور یہ خلوص دیکھ کر، یہ محبتیں دیکھ کر انسان کہتا ہے کہ اگر ہمیں 6 بجے بھی مارننگ میں آنا پڑے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. بالکل صحیح کہا اظہر بھائی آپ نے. اور گاڑی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی تو خیر بہت اسٹرکٹ ایکشنز لیے جا رہے ہیں سڑک پہ جو ٹریفک وائلیٹ کرتے ہیں ان کے حساب صحیح ہے، بالکل کریکٹ ہے. لیکن جیسے آپ نے پارکنگ کی بات کی، اننیسری جگہوں پہ پارک، چاہے وہ کسی کے گھر کے سامنے پارک ہوا یا کسی کے دکان کے سامنے پارک کرنا ہوا، اور اس کے بعد انفارچونیٹ یہ ہے کہ نمبر بھی نہیں آپ وہاں پہ لکھتے ہیں، رائٹ ڈاؤن نمبر. سو اپنے موبائل فونز کا ایٹ لیسٹ اگر آپ نمبر لکھیں گے تو somebody will call you اور اس کے بعد آپ جو ہے گاڑی موو کر سکتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ یہ بیسک سینس ہونا چاہیے. اور میں اس کا بہت شکار ہوں، میں آنیسٹلی آپ کو بولوں کہ گھر سوسائڈ کی پیٹ، تو اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں بہت اکثر جو ہے زیادہ پریشانی اٹھانی پڑتی ہیں. اور انفارچونیٹ سم ٹائمز یہ ہو جاتا ہے کہ نشہ نمبر لیکن تو اس چیز کا جو ہے خاص طور پہ ضرورت ہے. اور اس حوالے سے جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ جو ٹریفک پولیس کا عملہ ہے ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ لال چوک ٹھیک باقی ایسے بزنس ہبز سری نگرس مز تمن کن تہد توجہ گو اصل، مگر امہ علاوہ یس زن سون شہر خاص یا دشن کھوور یل سٹی ہز کت کران بیتی واریاہ علاقہ، تمن علاقن کن تہ ترٛٲیتو نظر، تتہِ تہِ وٕچھتو اگر یُتھ کانٛہہ مسلہٕ چھُ، یہِ مسلہٕ کٔرتو حل، یہِ کٔرتو انشور. اگر کٲنٛسہِ نفرس تُہۍ گۄڈنٮ۪تھ سمجھاونٕچ کوٗشش کٔرِو، تِمن کاونسلنگ کٔرِو، مےٚ باسان تِم کرن انشور کہ برونٛہہ کُن کرن
تم یہ غلطی کیا اگر مگر پتہ رپیٹ کر پتہ تہ نش پتہ تہ کم پروویژنز یم سۭتۍ تم پتہ سدھرت ہیکن. اچھا اظہر بھائی اس کا ایک اور میں اب ایڈ کرنا چاہوں گا اس بات وچ آپ نے دکان کی بات کی کہ دکانس برونٹ کن جو کہاں گاڑی تھاوان ٹھیک ہے وہ رکھ رہا ہے بٹ آپ پھر اس جو دکاندار سو سہ پوچھ تمس ات پٲٹھۍ متان کہ ژےٚ کیٛازِ تھوٚوُتھ گاڑی ارے سڑک اس کی نہیں ہے مطلب ہی ہیز فار سم ٹائم اس نے گاڑی رکھی ہے تھوڑا سا انتظار کیجیے وہ ریموو کرے تھوڑا بہت سمجھ نہیں شاید بوتھ سائڈس احساسٕچ ضروٗرت کانشیسلی یہ سمجھن زِ یہ چھ اگر کانٛہہ نفر کُنہِ ساتہٕ کُنہِ مجبوٗری سببہٕ کُنہِ جایہِ گٲڑۍ تھاوان چھِ بالکل تو اگر تٔمِس أسۍ دِمو تہِ تھاونہٕ 5 منٹن 10 منٹن مگر سُہ نفر تہِ گژھِ نہٕ پتہٕ اتھ غلط فٲیدٕ تُلُن کینٛہہ تٔمِس تہِ چھِ ذہنس منٛز تھاوٕنۍ یہِ کتھ زِ میانہِ کُنہِ جایہِ یہِ چھُنہٕ یُتُے یوت کینٛہہ کہِ اتھ گژھِ پتہٕ چالان یہِ چھُ پتہٕ پننہِ کانشنسٕچ تہِ کتھ یہِ چھِ پننہِ ضمیٖرٕچ تہِ کتھ زِ اگر تُہۍ کٲنٛسہِ کاربٲری نفرٕ سٕنٛدِس دُکانس نیٚبرٕ کَنۍ گٲڑۍ چھُو کھڑا کران تہٕ تمہِ پتہٕ چھُ تٔمِس نۄقصان گژھان تٔمِس یی ہیٚکان خریٖدار مگر سُہ خریٖدار چھُنہٕ یِوان کہِ تتھ چھِ نظر پیٚوان أمۍ سٕنٛدِس دُکانس کُن کینٛہہ مےٚ باسان اگر تٔمِس سُہ نۄقصان گژھِ تہٕ اگر اَسہِ ضمیٖر زِندٕ آسہِ أسۍ دِمو نہٕ تٔمِس یہِ نۄقصان گژھنہٕ کینٛہہ دوٚیِم کتھ یہِ زِ دُکاندار اگر تٔمِس پتہ چھِ أمِس نفرس چھِ کینٛہہ مجبوٗری أمِس لگان 5 منٹ أمِس چھُ کانٛہہ چیٖز ہیوٚن تہٕ أمِس تمہِ باپتھ رُکاوٹ کرٕنۍ یہِ چھُنہٕ صحیح کینٛہہ تہٕ اسلیے تۄہہِ ووٚنوٕ صحیح زِ یہِ چھِ اَسہِ دۄشوٕنی پٮ۪ٹھ ریسپانسبلٹی تس نفرس پٮ۪ٹھ تہِ ریسپانسبلٹی یُس دُکانس برونٛہہ کَنۍ گٲڑۍ کھڑا کرِ دُکاندارس پٮ۪ٹھ تہِ ریسپانسبلٹی خٲر أسۍ چھِ موسمس متعلق زان تۄہہِ تامَتھ واتناو پروگرام کِس دستیابسی منٛز اَمہِ علاوٕ چھِ أسۍ کوٗشِش کران زِ أسۍ واتناوو نیشنل ہائی ویزن ہٕنٛدِ حوالہٕ تہِ تۄہہِ تامَتھ اپڈیٹس. تو آج سری نگر جموں لہ میں جو ہے مطلع صاف رہے گا سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 8 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم منفی 1 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. جموں میں 20 اور کم سے کم 8 ڈگری سیلسیس لہ میں منفی 14 ڈگری سیلسیس اور زیادہ سے زیادہ منفی 4 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. یہ تھا موسم کا حال. شاہراہوں کی اور چلیں تو آج NH44 نیشنل قومی شاہراہ پہ آج چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے. SSG روڈ پہ پہلے سری نگر کرگل سے سری نگر کی طرف گاڑیوں کو روانہ کیا جائے گا چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو اینڈ ایک کٹ آف ٹائمنگ کے بعد سری نگر سے کرگل کی طرف روانہ کیا جائے گا. مغل روڈ پہ چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے. مزید جانکاری کے لیے آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینس پر نمبر دستیاب ہے نمبرات پر کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا نیٹ ورکس کا زمانہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا ہینڈلز پر آپ رخ کر سکتے ہیں. تو یہ تھا موسم اور شہروں کے حوالے سے اپڈیٹس. بہت شکریہ وساب تو سن وچن ول چھ زانان اگر نہ ونو تہ کہ تہ چھو تو پتہ پروگرام دستیاب موسیقی سۭتی گژھان تو موسیقی منٛز چھِ أسۍ الگ الگ دۄہن پٮ۪ٹھ الگ الگ چیٖز تۄہہِ تامَتھ واتناوان الگ الگ ڈالہِ تۄہہِ تامَتھ واتناوان تہٕ مگر فِلحال یِم برونٛہہ موسیقی ہٕنٛز سُہ خاص ڈٲلۍ واتناوو تۄہہِ تام. فِلحال رُکو اَکہِ لۄکٹہِ وقفہٕ باپتھ تُہۍ روٗزِو وٕچھان گُڈ مارنِنٛگ JNK. گولڈ کی بات ہے دل کے جذبات ہے یونیک ڈیزائنز اور ڈسکاؤنٹس بھی ساتھ ہیں. 15 دسمبر تک خریدیں ہال مارک گولڈ کے یونیک ڈیزائنز اور امیزنگ کلیکشن کیونکہ UR جویلرز لائے ہیں ہیوج ڈسکاؤنٹس آن دیئر انٹائر کلیکشن. شادی کا سونا ہو یا اپنوں کا تحفہ سب یہاں ہے ایک ہی چھت کے نیچے. UR جویلرز قادی کدل سراف کدل سری نگر دا پرائڈ آف شہر خاص. کال 9419404866. ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا منپسند پروگرام گڈ مارننگ JNK اور گڈ مارننگ JNK میں جیسے کہ ہم نے موسم اور شاہراہوں کی اپڈیٹس آپ تک پہنچائی. اس کے بعد ایک خوبصورت سی سوغات سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اس کے بعد مہمانان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. تو پہلے سنتے ہیں منیر احمد میر صاحب کی آواز خوبصورت آواز میں یہ خوبصورت سا نغمہ. روزنی کس آو سمسار رسینیونم کران روزنی کس آو سمسار رسینیونم کران روزنی کس آو سمسار رسینیونم کران خشیل کرنی اسماعیل سے ساول گو اظہار
اسماعیل سے چھاول گو اظہار نر زنگ گنج نئی راجزاد سے رسیونم کرا نر زنگ گنج نئی راجزاد سے رسیونم کرا روزن کسرا سمسار سے رسیونم کرا پتھ شمع سے چھارا پروردگار پوپ گت کے پتھ شمع سے چھارا پروردگار دیدار جتنس پٹھ عرش سے رسیونم کرا دیدار جتنس پٹھ عرش سے رسیونم کرا روزن کس سمسار سے رسیونم کرا سندری سورگوم شریفان سے زرما دور سندری سورگوم شریفان سے زرما دور مرما کر کیا تطفیراک سے رسیونم کرا مرما کر کیا تطفیراک سے رسیونم کرا روزن کس سمسار سے رسیونم کرا ویلکم بیک ناظرین تو شو شام من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے تو گڈ مارننگ جے اینڈ کے شدہ براہ راست ڈی ڈی کشیر چینل پر وچھانتا ہے مزید ہے کیوں ناظرین محترم کیونکہ لائٹ کٹ آف پاور شیڈول آسان کھانا حساب کتاب تو تھی ہیکو یوٹیوبس پہ وچھت لائیو 24/7 اور ونس یہ اپلوڈ ہو جاتا ہے ایپیسوڈ اس کے بعد بھی آپ اس پروگرام کو انجوائے کر سکتے ہیں. تو ناظرین محترم پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں, آپ کی ملاقات کراتے ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان سے, لیکن وقت ہو چکا ہے ایک وقفے کے لیے. بنے رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. 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 خائبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو آپ کے سردیوں میں مکان, دکان, ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خائبر سیمنٹ, دل سے بناؤ.
जनाब, चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहना ये हर एक की चाहत होती है, लेकिन इस सब को हासिल करने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। जिस तरह अभी हम प्रोग्राम के हवाले से कह रहे थे, मैं और वसाब, कि मॉर्निंग में यहाँ आने के लिए कमिटमेंट के साथ अर्ली जागना, तैयार होना, ये जानकर कि आप इंतज़ार में होंगे। वैसे ही अगर इंसान का ये ख्वाब हो, इंसान का ये शौक हो, बल्कि होना भी चाहिए कि मुझे तंदुरुस्त रहना है, सेहतमंद रहना है, तो उसके लिए अर्ली जागना और अपने बिजी शेड्यूल में कुछ लम्हात निकालना, कुछ वक्त निकालना अपने लिए फिट रहने के लिए, वो भी ज़रूरी है। हालांकि अच्छा लगता है उन लोगों की, अगरचे तादाद ज़्यादा नहीं है, कम ही है, लेकिन अच्छा लगता है जब इस ठंड भरी सुबह में भी या इन ठंडे आयाम के दौरान भी हम देखते हैं कि सुबह सवेरे कई लोग निकले होते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, कई लोग होते हैं जो जिम्स का रुख करते हैं और इंश्योर करते हैं कि वो फिट रहें, क्योंकि फिटनेस बहुत ज़रूरी है। और अगर इंसान की सेहत बिगड़ जाए, परवरदिगार बचाए, तो फिर अपने पास कितनी बड़ी शोहरत, कितनी कुछ भी हो, बड़ी दौलत क्यों ना हो, लेकिन इंसान को बेमानी लगती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आजकल के इस भागम दौड़ वाले दौर में हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, इंश्योर करें कि हम फिज़िकली फ़िट रहें। और इसी इम्पॉर्टेंट चीज़ को मद्देनज़र रखकर, इसी इम्पॉर्टेंट चीज़ को मलहूज़ नज़र रखकर हम प्रोग्राम में वक्तन फ़वक्तन फ़िटनेस ट्रेनर्स को, फ़िटनेस कोच को मदऊ करते हैं, जो हमें आगाह करते हैं कि किस किस्म के एक्सरसाइजेस करना हमारे लिए फ़ायदा मंद है और फिज़िकली फ़िट रहना क्यों ज़रूरी है। और आज एक ऐसे ही यंग फिटनेस ट्रेनर को हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है। आप हैं फैज़ान फयाज़। आपका बहुत शुक्रिया फैज़ान, हमारी दावत को कबूल करने के लिए। मैं तो शुक्रगुजार आप लोगों का हूँ कि आपने मेरे को इस प्रोग्राम में बुलाया। मैं अपने लिए ये फ़ख्र की बात जानता हूँ, ताकि हम लोग हमें अच्छे से जाने कि सही क्या है और गलत क्या है। वंडरफुल, बहुत शुक्रिया फैज़ान। हम चाहेंगे कि आप अपनी स्टोरी हमारे नाज़रीन के साथ साझा करें, शेयर करें कि आप बॉडी बिल्डर, तो खैर बॉडी बनाना अपने लिए वो सही है, लेकिन आप दूसरों को ट्रेन करते हैं, आपने अपना जिम कायम किया है, ये शौक़ किस तरह पैदा हुआ और इंस्पिरेशन कौन बने आपके लिए? मैं जब भी बॉडी बिल्डर्स के मैं फ़ोटोज़ देखता था, वीडियोस देखता था, ये 2012 की बात है, मैं तब 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। अच्छा, तो तब होते थे। हाँ, तब जाके मैं बहुत मोटिवेट होता था कि मेरे को भी ऐसा फिजिक बनाना है। लेकिन क्या चीज़ हो गया कि मैंने जब स्टार्ट किया 2012 में, तो मुझे एंट्री नहीं मिल गई, क्योंकि अभी वहाँ पे जब मैं जिम में एक दाखिल हो गया था, उन्होंने बताया कि मेरे को आप अभी छोटे हो। तो उसके बाद मैंने 1 साल वेट किया। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में गया तो मैंने उसको बोला कि फिर मैं अब इसके लिए तैयार हूँ। उन्होंने बोला कि हाँ, आप अब इसके लिए तैयार है, आप करो। तो लेकिन मैंने तो शौक के लिए ये चीज़ें स्टार्ट की थी, बट जब मैंने इसमें बहुत चीज़ें मैंने स्ट्रगल देखी है। स्ट्रगल मैंने इस चीज़ में देखी है कि डाइट के रिलेटेड, क्योंकि जब इंसान पढ़ता है, पढ़ने के साथ फिर सब कुछ चीज़ें इंसान को सही करनी पड़ती है। उतना इंसान तब डिपेंडेंट ज़्यादा होता है। जब भी इंसान पढ़ता है तब डिपेंडेंट ज़्यादा फैमिली पे होता है। तो उसके रिलेटिव मुझे घर वाले पैसे देते थे कपड़े के लिए, मैं अपने लिए डाइट उसमें एक्स्ट्रा रखता था, या मुझे ईद के लिए पैसे मिलते थे कपड़े के लिए, मैं उसमें से थोड़ा सेविंग्स करता था और अपने लिए वो अंडे वगैरह, चिकन वगैरह मैं एक्स्ट्रा लाता था, ड्राई फ्रूट वगैरह, क्योंकि हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो उसके बाद क्या चीज़ हो गया, मैं ये चीज़ करता गया। तब तो मतलब इतना कंसेप्ट नहीं था हमारे, हम खुद अपने आप को ट्रेन करते थे। लेकिन जब मैं इस चीज़ में, इस लाइन में मैं आ गया, फिर जब मुझे 4-5 साल हो गए, मैंने मुझे एक रिलेटेड इसके रिलेटेड ही उसने बोला कि आप सर्टिफाइड हो जाओ। अच्छा, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो फिर जाके मैंने एकेडमी एक ज्वाइन कर ली। उन्होंने बोला कि अब हम आपको ऑनलाइन क्लासेस देंगे, ऑफलाइन के लिए आपको एग्जाम देने आना पड़ेगा वहाँ पे। अच्छा, तो फिर जब के मैंने वो एकेडमी थी, K11 एकेडमी थी, वो फॉरेन बेसिस एकेडमी है, लेकिन उनके ब्रांच हिंदुस्तान में बहुत जगह है, दिल्ली में है, मुंबई में है, या चंडीगढ़ में है। तो उसके रिलेटेड फिर मैंने अपने आप को सर्टिफाई कर दिया। उसके बाद मैंने फिर फिटनेस जर्नी अपनी स्टार्ट नेक्स्ट लेवल कर ली। फिर मैं प्रोफेशनली इस चीज़ में compete करने लगा, पावर लिफ्टिंग में, बॉडी बिल्डिंग में, बहुत सारे मैंने बाहर भी बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डिंग इवेंट्स मैंने पार्टिसिपेट किए हैं। वंडरफुल, आपके दर्जनों मेडल हमारे पास हैं, बड़े बड़े मेडल, जो हम अपने नाज़रीन को दिखाना भी चाहेंगे। मैं चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक शॉट इसका बनाएं और हमारे दोस्तों को दिखाएं। इसमें बड़े माशाल्लाह से अलग अलग किस्म के मेडल्स हैं, और जो हमारे नौजवान हैं दिखने वाले, उनको इंस्पिरेशन मिलती है
جب وہ ایسی اچیومنٹس دیکھتے ہیں ہماری ینگسٹرز کی, اور الگ الگ شعبہ جات میں ہماری ینگسٹرز اچھا کام کر رہے ہیں, اپنے والدین کا, اپنی قوم کا, اپنے لوگوں کا نام روشن کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہمارے دوست ہیں فیضان, انہوں نے باڈی بلڈنگ کے شعبے میں, پاور لفٹنگ کے شعبے میں کئی کمپٹیشنز میں حصہ لیا اور اول پوزیشن حاصل کی, دوسری پوزیشن حاصل کی, آگے رہے, دوسرے لوگوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے, نوجوانوں کو انسپائر کرتے رہے. بالکل. اور فیضان صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے شروعات بڑی ینگ ایج میں کیا, ایز اے 7th 8th اسٹینڈرڈ میں کیا, تو اچھا باسان تم ساتھ گروئنگ اپ بونس, تو یہ کیا گڈ ہے آپ سے پوچھنا, بیکاز اب آپ ایز اے ٹرینر بھی کام کر رہے ہیں, جب آپ اس ایج میں اسٹارٹ کرتے ہیں ایز اے 13-14, تو اس ٹائم صحیح ہے جم کرنا, کیونکہ بہت سارے آپ کو اس ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں ویورز. دیکھو, بہت ساروں کا اس کا ایک مسکنسپشن ہے کہ اگر ہم ینگ ایج میں باڈی بلڈنگ سٹارٹ کریں گے یا ینگ ایج میں جم کریں گے, جی ٹھیک ہے, تو ہماری ہائٹ رک سکتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, سائنٹیفکلی کچھ بھی پروف نہیں ہے. جتنا ہم جم کریں گے ہماری بون ڈینسٹی اتنا اسٹرانگ ہوگی, ہماری مسل اتنی اسٹرانگ ہوگی, ہماری گروتھ فیکٹرز اتنے اسٹرانگ ہوں گے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ مطلب پرٹیکولر ایک ایج ہونی چاہیے. 13 سے لے کے انسان کوئی بھی شروع کر سکتا ہے. ہاں, اس میں ایک چیز ہونا کہ ہیلتھ کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے, باقی وہ ایزیلی اس چیز میں کر سکتا ہے. اچھا, پروموربڈ نہیں ہونا چاہیے, کوئی بیماری جو ہے لاک نہیں ہونی چاہیے, تو کر سکتا ہے شروع. گڈ. یہ بتائیے گا ہمیں کہ آپ کا جو جم سینٹر ہے وہاں پر کتنا آپ دیکھتے ہیں ینگسٹرز کے علاوہ, ینگسٹرز میں تو خیر شوق ہوتا ہی ہے کہ اپنی چست اور درست باڈی رکھے, اب تو 6 پیکس کا بھی زمانہ ہے, باڈی بنائیں, لیکن ہمیں بتائیے ادروائز جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں, یا جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے 40s 50s کراس کیے ہوں, کیا ان میں بھی شوق ہے کہ وہ فٹ رہے اور آتے ہیں آپ کے پاس؟ وہ میرے پاس تو میں بولوں کہ انفیکٹ وومنز بھی آتے ہیں, اچھا, جن کی ایج 50 سے ابو ہو. اچھا, آتی ہیں, ویری گڈ. ان کو ڈاکٹر نے کمپلسری بولا ہے کہ آپ کو جم کرنا ہی کرنا ہے, دوائی سے آپ کی پرابلم کیور نہیں ہو سکتی, لیکن اگر آپ جم کریں گے آپ اس چیز سے تندرست اور صحت مند رہ سکتے ہیں. جم آج کل کے زمانے میں بہت امپورٹنٹ ہے. اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جم, ہم کیوں دوائی پہ ڈپینڈ رہیں. تو مجھے ایسا نہیں لگتا اگر انسان نیچرل ڈائٹ ہی کھائے, یا جو دوائی میں پڑتا ہے وہ ایک نیچرل ڈائٹ میں بھی اگر انسان اس میں تھوڑی سی کھوج کر لیا جائے تو ایزیلی ان چیزوں میں بھی یہ چیز پڑ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت سارا ویٹ اٹھانا ہے, ایک نارمل ایکسرسائز آپ کو کرنا ہے, ایک ٹائم شیڈول آپ کو بنانا ہے ڈیلی کہ مجھے اس ٹائم پہ جم جانا ہے. تو اور جم جانے کے لیے کوئی بھی آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے, مطلب آپ صبح جائیے, دوپہر کو جائیے, جب بھی آپ کے پاس آپ کو لگے کہ نہیں میں جم جا سکتا ہوں آپ جائیے. اس میں کوئی بھی پرٹیکولر ایک ٹائم نہیں ہوتا ہے. رائٹ, جب بھی آپ کے پاس وقت ہو تو آپ جا کر کچھ ورزش کریں, اپنے آپ کو فٹ رکھیں. لیکن ایک چیز ہے اظہر بھائی, یہ بڑا ہی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے, واریاہ تھن لائن نا اس کے درمیان کہ آپ کو اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے, کیونکہ یہ بڑا ہی مشکل ہوتا ہے, واریاہ زیادہ مشکل کمٹمنٹ کروں کہ ایوری ڈے آئی ول گو ٹو, آئی ول ہٹ دا جم. سو کیا لگتا ہے آپ کو, کیسے دیکھتے ہیں آپ کو, کیا موٹیویشن ہونی چاہیے انسان کی, میں اوور گھن, میں اتنس گھنٹہ دن. انسان کو یہ چیز رکھنا ہے کہ اگر کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہے, یا اگر کوئی مان لو کسی میں ہمارا جو ہارٹ میں ہوتا ہے گڈ کولیسٹرول بیڈ کولیسٹرول ہے, اس کو یہ چیز سمجھنا ہے کہ میں کشمیری میں یہاں پہ کہوں گا کہ اس کیا ہنگ تمنگ مارو, مرنا اور جینا اللہ پاک کے ہاتھ میں, لیکن اپنے آپ کو فٹ تو وہ تو اپنے ہاتھ میں ہے. ہمیں اس چیز کو ہمیں رکھنا ہے کہ نہیں, ہمیں کسی میڈیسن پہ ڈپینڈ نہیں ہونا ہے, ہمیں اپنے آپ کو جو ہماری کثرت ہم کریں اس سے ہمارا جو بلڈ سرکولیشن پراپر ہو جائے, پراپر ایک ہم اچھی ڈائٹ کھائے تاکہ ہم بیماریوں سے ہم بچے رہے ہر ہمیشہ. انسان کا ڈائٹ کے حوالے کرو تو کہت اخ اس ونو تک مسکنسپشن یا تر مز کی حقیقت زِ سن واریاہ نوجوان یل تم جم ہیوان کرن تم تر ستی اخ چیز کنزیوم کران یتھ ونان سپلمنٹس بازر دستیاب آسان تو مگر اس واریاہن ڈاکٹرن ست چونکہ ملاقات گژھان پروگرامس تم رِکمنڈ کران کی تُہۍ چھُکھا تۄہہِ نِش ٹریننگ کرنہٕ یِوان چھِ تُہۍ چھُکھا تِم سپلمنٹ چھُوا تُہۍ تِم رِکمنڈ کران تہٕ اگر چھُکھ کران اتھ کیاہ فٲیدٕ تہٕ کیاہ نۄقصانات چھِ؟ گۄڈنیٚتھ وَنو تۄہہِ بہٕ اکھ چیٖز وٕچھ حظ, سپلمنٹ یُس چھُ آسان سپلمنٹ چھِ تٔمِس رِکوایرمنٹ ییٚمِس نہٕ پننہِ ڈایٹہِ پٮ۪ٹھ فُلفِل رِکوایرمنٹ آسہِ گژھان کہِ نیچرل ڈایٹہِ پٮ۪ٹھ تٔمِس خٲطرٕ چھُ سپلمنٹ. ییٚتہِ چھُ وٕنہِ آسان جِم لٔڑکہٕ دۄن گژھان سُہ 3مہِ دۄہ پٮ۪ٹھ وَنان مےٚ دِ حظ وے پروٹیٖن,
بہٕ چھُس نہٕ زانٛہہ تہِ کٲنٛسہِ رِکَمٮ۪نٛڈ کران کِہیٖنۍ بہٕ چھُس گۄڈنٮ۪تھ تٔمۍ سُنٛد بیسِک بناوان سٹرانٛگ ییٚلہِ مےٚ باسان چھُ نا أمِس چھُ تیٚلہِ چھُس بہٕ تٔمِس وَنان سِمپل ایک وے پروٹیٖن مگر سُہ گژھِ نہٕ اِنڈین بیسڈ آسُن سُہ گژھِ اِمپورٹڈ آسُن بیٚیہِ گژھِ سُہ سٔرٹِفایڈ آسُن لوکل چیٖز نہٕ کیٛازِ یہِ چھُ اِنسانس کھیوٚن اَمہِ سۭتۍ گژھِ تیٚلہِ پرابلم اگر أسۍ لوکل کھٮ۪مو اَتھ چھُ 10 رۄپین تہِ چیٖز اَتھ چھُ 10 ساسن تہِ چیٖز مگر بہتر تہٕ افضل چھُ 10 ساسن ہُنٛد چیٖز مگر ییٚتہِ چھُنہ ہندوستان أسۍ چھِ وَنان ووکل بی ووکل فار لوکل ہندوستانس منٛز چھنہٕ تِم کمپنی کِہیٖنۍ جان بناوان پروڈکٹ یور تانۍ مےٚ وٕچھ نہ حظ یور تانۍ مےٚ گٔے 10 ؤری یَتھ چیٖزس منٛز مےٚ چھُنہٕ باسان ہندوستانس منٛز وٕنہِ چھُ تیٖژاہ یہ چیز آئی اکھ زٕ کمپنی بٹ لیکن تم اس لیول ٹائمس. اچھا فیضان صاحب ات سۭتۍ دوٚپوٕ تۄہہِ یُس یہِ بچہِ چھُ گۄڈٕ چھِ أسۍ کران فوکس ڈایٹ پٮ۪ٹھ کران تہٕ اگر نہٕ ڈایٹ گژھِ فُلفِل تہٕ تیٚلہِ چھِ أسۍ سپلِمنٹ رِکمنڈ کران وے پروٹیٖن یُس یہِ دوٚپوٕ کیٛاہ یُس یہِ پروٹیٖن چھُ آسان یہِ کیٛاہ یہِ چھا بیسِکلی آسان اتھ چھِ فار ایگزامپل کہِ اَسہِ چھُ یٔژ کیلری رٹٕنۍ یہِ چھا سُہ فُلفِل کران دیٹ کیلریٖز یہِ چھا تہِ آسان پروٹیٖن تہٕ یہِ چھُ باڈی پمپ کران. یُس حظ پروٹیٖن چھُ آسان کہِ اگر مےٚ سپوز مےٚ چھُ 60 کِلوٗ ویٹ اگر مےٚ مسل بِلڈِنٛگ چھِ کرُن مےٚ چھُ أکِس کِلوٗوَس اِنٹوٗ کرُن 2 گرام اِٹ میٖنٕز دیٹ کہِ 60 گٔے 160 گرام چھُ مےٚ پر ڈے پروٹیٖن کرُن کنزیوٗم. اگر بہٕ تتھ پٮ۪ٹھ نیچرل ڈایٹہِ پٮ۪ٹھ 120 130 گرام کرٕ کیٛازِ انسان سُنٛد ڈایجیشن تہِ گژھِ آسُن واریاہ سٹرانٛگ اتھ خٲطرٕ کیٛازِ انسانس چھُ کھیوٚن چکن چھُ کھیوٚن اس منٛز ڈایجسٹس منٛز چھُ تتھ ٹایم لگان ٹھیٖک چھِ حظ تمی موٗجوٗب چھُ أسۍ پوٚتُس وے پروٹیٖن کران سُہ چھُ ایٖزیلی گژھان ڈایجسٹ انسانس منٛز سُہ چھُنہٕ بنان کُنہِ کیمِکلس ویمِکلس کینٛہہ سُہ چھُ بنان یُس أسۍ دۄد چھُنہٕ حظ پروسیس ییٚلہِ تتھ لاسٹس چھُنہ پروسیس گژھان تمی موٗجوٗب چھُ آسان یہِ کاسٹلی یُس تتھ لاسٹس پروسیس چھُ گژھان پھر اس سے جو وے پروٹین ہے نکل جاتا ہے. یہ دودھ سے بنتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کسی کیمیکل سے نہیں بن جاتا ہے. اچھا کینٛژن ؤرین دوران وٕچھ اَسہِ کینٛہہ حٲدثات آیہِ پیش کینٛژن جِم سینٹرن منٛز تہِ تہٕ عام حالاتن منٛز تہِ چھِ أسۍ وٕچھان زِ وٕنکیٚنس چھِ کُنہِ تہِ وٲنٛسہِ ہٕنٛدٮ۪ن نوجوانن چھِ کُنہِ تہِ وٲنٛسہِ ہٕنٛدٮ۪ن لُکن چھِ ہارٹ اٹیکس یِوان تہٕ کینٛہہ تِم سٲنۍ دوس یِمن ماشاء اللہ بڑٕ اصل خوٗبصوٗرت باڈیٖز آسہٕ بنایمٕژ جِم ٲسۍ گژھان تِمن آیہِ ہارٹ اٹیکس پتہٕ آو رِلیٹ کرنہٕ زِ شاید ہیٚکہِ باڈی بِلڈِنٛگ امیُک وجہ ٲسِتھ اتھ مُتعلق کیٛاہ چھُ تۄہہِ وَنُن؟ چھُس بہٕ وَنو تۄہہِ اکھ چیٖز گۄڈٕنیتھٕے چھُ ییٚلہِ تہِ أسۍ کمپِٹیشن چھِ نہ حظ گِنٛدان أسۍ چھِ آسان واریاہ سٹرکٹ ڈایٹس پٮ۪ٹھ ٹھیٖک چھا ییٚمِس تُہۍ ماشاء اللہ وٕچھو اصل فِزیٖک آسہِ تٔمِس سُہ چھُ آسان واریاہ سٹرکٹ ڈایٹس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ سُہ باڈی بِلڈِنٛگ کمپِٹیشن چھُ گِنٛدان سُہ چھُ تمہِ پتہٕ واریاہ چیٖز کھٮ۪وان سُہ چھُ شُگر ایکسس کھٮ۪وان سُہ چھُ جنک فُڈ کھٮ۪وان کہِ یۄس تٔمِس کریوِنٛگ چھِ آسان یِمن 3-4-5 رٮ۪تن گٔمٕژ ٹھیٖک چھِ حظ امہِ وجہ سۭتۍ چھِ اَسہِ گژھان ہارمون امبیلنس کیٛازِ اگر اَسہِ اوٚتن تام أسۍ صاف و شِفاف کھٮ۪ن کھٮ۪مو وۄنۍ اگر أسۍ کھٮ۪مو غلط کھٮ۪ن تمہِ سۭتۍ گژھِ اَسہِ پرابلم تمہِ سۭتۍ چھُ سون ٹی جی تہِ گژھان ریز سون گُڈ بیڈ کولسٹرال تہِ چھِ گژھان ریز تمی وجہ سۭتۍ ہیٚکہِ یہِ چیٖز گٔژھِتھ کہِ جِمس منٛز ہیٚکہِ ہارٹ اٹیک گٔژھِتھ بیٚیہِ ہر ہمیشہٕ گژھِ أکِس اصل ٹرینرس انڈر گایڈنس نِنۍ یہِ گژھِ نہٕ اگر کٲنٛسہِ ایکٕسپیٖرینس تہِ آسہِ تُہُنٛد ٹرینر گژھِ ایجوکیٹڈ ضروٗری آسُن تٔمِس گژھِ ہر اکھ چیٖز پتہ آسٕنۍ اگر تۄہہِ کانٛہہ چیٖز چھُ سُہ ونان فار ایگزامپل تُہۍ کھیٚیِو بادام 10 گوجہِ اتھ منٛز کیٛاہ بینِفٹ چھُ کمہِ چیٖزٕکۍ کیٛاہ نۄقصانات تہٕ کینٛہہ فٲیدٕ چھِ صحیح کَتھ یہِ گژھِ أمِس پانس آسُن گۄڈنٮ۪تھ پتہ اگر نہٕ أسۍ یہِ چیٖز سمجھو کِہیٖنۍ کہِ تجرُبہٕ چھُ باڈی بِلڈِنٛگ ہُنٛد آسان سارنٕے ایٚگزرسایز ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ کرنٲیِتھ یُس پانہٕ ایٚگزرسایز آسہِ کران بٹ لیکن اگر اتھ چیٖزس منٛز بادام گوجہِ منٛز پیٚوان کیٛاہ چھُ اتھ ٹھوٗلس منٛز پیٚوان کیٛاہ چھُ گژھِ سُہ گۄڈنٮ۪تھ وضاحت سان ونُن أمِس یُس أمِس یہِ ٹرینِنٛگ آسہِ کران بالکل صحیح تہٕ اتھ ٹاپِکس پٮ۪ٹھ تھاوو أسۍ کتھ باتھ جٲری یہِ چھُ سٮ۪ٹھٕے ضروٗری أزکِس دورس منٛز پنُن پان چُست تہٕ درُست تھاونہٕ خٲطرٕ صحت مند تھاونہٕ خٲطرٕ مگر فِلحال پیٚیہِ اَسہِ رُکُن اَکہِ وقفہٕ باپتھ تُہۍ گٔژھۍزیو نہٕ کُنُے روٗزِو وٕچھان تُہُنٛد سون اَسہِ سارنٕے ہُنٛد پسنٛدیٖدٕ برٛیکفاسٹ شو گُڈ مارنِنٛگ JNK. मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए, दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से, दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं. खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ.
وچن والن ہنز بیک لیٹ خوش آوے تو استقبال تو چھو وچھان گڈ مارننگ جین کے یس تو تامت واتان چھ پرت دو 8 بجے پہ 9 بجن تامت الگ الگ دہن الگ الگ پسن اس دعوت دیوان یہند تعلق زندگی دن مختلف شعبن تو پیشن سے آسان آج دعوت دت اخ فٹنس ٹرینر ینگ فٹنس ٹرینر من ناو فیضان فیاض ان سے تھو کت بات سلسلہ جاری خاص کر فٹنس کے حوالہ کت پہ ہیکو پن پان فٹ تھوت مگر فی الحال واتنو تہ تامت اخبارن ہز سرخی میں نش اردو اخبار اور اس اخبار کی 2 سرخیاں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ون نیشن ون الیکشن ہمیشہ سے میری حکومت کی ترجیح. کمیشن نے رپورٹ تیار کر لی جس کا مطالعہ کیا جا رہا ہے. انتخابات صرف 3 یا 4 ماہ کے لیے ہونے چاہیے. سیاست کو پورے 5 سال کے لیے نہیں کیا جانا چاہیے. وزیر اعظم مودی. اور ایک سرخی انسانی حقوق کا دن ہمیں اس بات پر غور کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے کہ انسان ہونے کا مطلب کیا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو. جی میرے پاس مقامی انگریزی روزنامہ اس سے ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. UT گورنمنٹ ایڈز 5 more disasters to the SDRF list. جی اردو اخبار پہلے صفحے پر رقم تراز ہے. سرخی سنیے گا. جموں کشمیر میں مسائل بہت زیادہ جو 10 سال پرانے بھی ہیں. جموں کشمیر کے عوام کو راحت پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی. عمر عبداللہ. ہمیں اپنا وعدہ یاد ہے. ہم جلد ہی دربار منہ شروع کریں گے. جموں کی معیشت کو ایک نیا موڑ ملے گا. ریزرویشن پالیسی پر اعتراضات اور ظاہر کردہ خدشات کا سنجیدہ نوٹس. جائزہ لینے کے لیے کابینہ کی 3 رکنی ذیلی کمیٹی کی تشکیل. متعلقین کے ساتھ مشاورت کے بعد رپورٹ وزراء کونسل کو پیش کرے گی. اور ایک سرخی منشیات سمگلنگ سے حاصل کردہ جائیدادوں کو ضبط کرنے کی مہم. سری نگر اور اننت ناگ میں نجی گاڑی اور 50 لاکھ مالیت کا رہائشی مکان قرق. لوگ منشیات کی سمگلنگ یا اس سے متعلقہ سرگرمیوں کا قلقمہ کرنے کے لیے آگے آئیں. پولیس. جی میرے پاس مقامی انگریزی روزنامہ اس سے 2 سرخیاں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. عمر stresses on cultural revival, heritage preservations in J&K, reviews functioning of LJ&PA. Chief Minister Umar Abdullah today chaired a review meeting of the Department of Law, Justice and Parliamentary Affairs at Civil Secretariat. اسی اخبار سے ایک اور سرخی. کشمیر shivers as Srinagar records coldest night at -5.4 Celsius. جی اور میرے پاس اردو اخبار ہے. اردو اخبار لکھتا ہے ستیش شرما نے ریجنل آفس نبارڈ کا دورہ کیا. پروگراموں کے نتائج پر مبنی عمل آوری پر توجہ مرکوز کرنے پر دیا زور. جی میرے پاس مقامی انگریزی روزنامہ وی دا پیپل کے عنوان سے آپ تک ایک خبر پہنچانا چاہیے. فریکوینس آف روڈ fatalities has been setting up shock waves, so strict adherence to traffic regulation and public cooperation highly imperative to avert tragedies in Kashmir. جی میرے پاس انگریزی اخبار ہے اور انگریزی اخبار کے ایک اندرونی صفحے پر خبر شائع ہوئی ہے جس کی سرخی آپ تک پہنچا رہا ہوں. پروگرام آن ورلڈ ٹوائلٹ ڈے کنڈکٹڈ ایٹ کھنمو بائی رورل سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ. جی میرے پاس ایک اور مقامی انگریزی روزنامہ اس سے بھی ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. بٹر کولڈ envelops کشمیر, لداخ ساؤتھ colder than north, سینٹرل کشمیر زوجلا hits -21 سیلسیس. جی ہاں -21 ڈگری سیلسیس. سن کر ہی ڈر لگتا ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. خیر میرے پاس یہ ناروے بچا ہے اور اس اخبار کی ایک خبر ہے بلکہ آج کے بیشتر اخباروں میں یہ خبر شائع ہوئی ہے. اسی کی سرخی سنیے گا. شہر میں عوام کے لیے قابل اعتماد پبلک ٹرانسپورٹ کی خدمات کو یقینی بنانے پر زور دیا. ڈپٹی کمشنر سری نگر نے ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی میٹنگ کی صدارت کی. یہ تھی اخبارات کی سرخیاں. ہمارے ساتھ ہیں فیضان فیاض, باڈی بلڈر, فٹنس ٹرینر. فیضان کئی اسناد آپ کی ہیں جو ہمارے پاس ہیں. اس میں دیکھ رہا ہوں سب سے پہلی سند جو ہے 2nd مسٹر جین کے کلاسک 2017 مینز فزیک سپورٹس. بتائیے گا اس کے بارے میں کب آپ کو یہ حاصل ہوئی اور کس سلسلے میں یہ ایونٹ منعقد کیا گیا تھا؟ یہ تھی 2017 کی بات تھی. تو میں تقریباً 6 مہینے سے ڈائٹ پہ تھا. پورا میں بوائلڈ چکن کھا رہا تھا, ایگز کھا رہا تھا اور رائس. اس کے دوران جو کریونگ وغیرہ آتی تھی اس کا کیا کرتے تھے؟ میں بس اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتا تھا کہ شادی وغیرہ نہیں تھی فیملی میں کہیں پر؟ بہت ساری میں نے ایسی جو
اوائڈ ہی کیا, میں ان کی اور ہی نہیں گیا. اچھا, یہ بہت بڑی بات ہے, یہ اپنے آپ کے ساتھ ایک جنگ لڑنے کے بعد میں اپنے آپ کو اتنا بولتا تھا کہ آئی ایٹ فار اے پرپز ناٹ فار اے ٹیسٹ. کسی مقصد کے لیے کھانا ہے, مجھے کسی مزے کے لیے نہیں کھانا ہے, حاصل کرنے کے لیے کھانا ہے. ویری گڈ. صحیح. یہ موٹیویشن ہونی چاہیے, بہت ضروری ہے کسی چیز کے لیے آپ جو ہے موٹیویٹڈ ہو. ایسے میں اپنے جو ینگ یوتھ کو ہر ہمیشہ موٹیویٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو گول, بہت ساروں کو ایسا مسکنسیپشن ہے کہ باڈی بلڈنگ میں اگر آپ اپنا جم کھولو گے اس میں آپ کو پیسہ نہیں آئے گا, اگر آپ اچھے باڈی بلڈر بنو گے, اچھی فٹنس ٹرینر بنو گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس پر ہم بات کریں گے. یہ یوتھ انگیجمنٹ کی بات ہوئی اور کس طرح ہمارا یوتھ جو ہے اپنا روزگار حاصل کر سکتا ہے, لیکن ابھی ہم اپنے آپ کی اسناد کے حوالے سے بات کریں. دیر از ون مور سرٹیفکیٹ, میرٹ سرٹیفکیٹ. یہ بھی مجھے لگتا ہے باڈی بلڈنگ کے ہی کام کے حوالے سے آپ کو ملی ہے, سیکنڈ پوزیشن حاصل ہوئی. یہ سرٹیفکیٹ ہم نے پہلے بھی دکھائی ناظرین کو, تو اس بارے میں ذرا بتا دیں. یہ 2021 میں ہوا تھا. یہ بہت سارا ٹف ایک کمپٹیشن ہوا تھا ہماری کیٹیگری میں. ایٹ لیسٹ ہم 20 سے لے کے 30 بندے تھے پر کیٹیگری میں. تو وہاں پہ میں نے جب سیکنڈ پلیس, تو میں نے اپنے لیے یہ بہت فخر بات, یعنی کہ میں نے 30 بندوں میں سے سیکنڈ میں نے پلیس نکالی. اچھا, یہ جب یہ کمپٹیشنز ہوتے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ ڈیسیجنز کن لائنز پر ہوتا ہے, ڈیسیجن جو اس حوالے سے ہوتا ہے کن لائنز پر ہوتا ہے, کون کون سی چیزیں چیک کی جاتی ہیں؟ ڈیسیجنز ہوتا ہے کہ ہمارا مسل ماس کتنا, مسل ماس میجر کیا جاتا ہے. نہیں, مسل ماس کتنا کیری کیا ہے, اچھا, کتنا ڈرائینس ہے, اور کتنے ویزیبلٹی ہر ایک پارٹ کی ہے. اس میں 7 کمپلسری پوزز ہوتے ہیں, اور مسکولر, ہم اس کو مسکولر پوز بھی کہتا ہے, اس کے مدم سے 8 پوزے بنتے ہیں. اس پہ ہمیں پھر ججمنٹ ملتی ہے, پوائنٹس ملتے ہیں. آپ کی ابھی ماشاءاللہ سے بائسپس کتنی ہے, کتنی انچ کی ہے؟ مجھے لگتا ہے 18 ہوگی. ارے کیا بات ہے. اچھا فیضان صاحب, کمپٹیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں, یہ سری نگر میں دیکھا ہے ہم نے, کشمیر میں دیکھا, یہ بڑا کانٹروورشل ہوتا ہے. اچھا سا دپان یہ اخ دار دپان کہ یہ نفر گوٚژھ زینُن, بیاکھ دپان یہ نفر گوٚژھ زینُن. سو جو ججز ہوتے ہیں, کیا یہ باڈی بلڈ, جیسے آپ خود باڈی بلڈر ہے, کیا آپ کو ان پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا ہے کہ یہ چھن تاتھ لائق کہ یہ ہیکن جج کر, کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کمپٹیشنز میں کہ بڑا کانٹروورشل ہوتا ہے کہ یہ گوٚژھ زینُن تو یہ گوٚژھ زینُن. تو آپ کا کیا اس پہ کہنا ہے؟ دیکھو, ہر ہمیشہ انسان, اگر میں سیکنڈ آؤں, میں بولوں گا میں کیوں سیکنڈ آ گیا, میں کیوں نہیں فرسٹ آ گیا. سیکنڈ اور فرسٹ جو ہوتا ہے نا, اس کو ہر ہمیشہ یہی چیز کنفیوژن رہتا ہے کہ میں کیوں سیکنڈ آ گیا. بٹ یو شوڈ ٹرسٹ دیٹ پرسن, بیکاز آپ ہی لوگ تو ان کو چنتے نا. وہی میں بتا کہ ججمنٹ کے حساب سے ہی 19-20 کا فرق تو ہوتا ہی ہے, تب جا کے کسی کو ہم فرسٹ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مطلب ڈیسیجنز بھی صحیح ہو اور وہ ڈیسیجنز بھی غلط ہو, ایسا کچھ بھی نہیں. اور کسی کو جیتنے کے لیے کسی کو تو ہارنا پڑے گا نا. ہاں اوبیسلی. اور دوسرا آپ کو ان پر اعتماد, اور ایسا انسان ہونا چاہیے موٹیویٹ کہ اگر میں نے آج سیکنڈ پلیس لائی ہے, اگلے سال محنت اور کریں گے, فرسٹ آئیں گے. پر اعتماد کی آپ نے بات کی اظہر صاحب, یہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ اکثر دیکھا ہے میں نے کمپٹیشن, حالانکہ باقی کمپٹیشن دیکھا, پر ان میں اتنا کانٹروورشل نہیں ہوتا جتنا باڈی بلڈنگ میں ہم بات کرتے ہیں. اور پرٹیکولرلی جب ہم کشمیر اپنے اس کی بات کرتے ہیں, کیونکہ میرے بہت سارے فرینڈس ہیں, تو نہ مشن شوق کیا میرے کو کبھی اس طرح, میرے کو فٹنس کا شوق تھا, تو پر یہ باڈی بنانے کو شوق, جہاں پر میرے بہت سارے فرینڈس ہیں جو خود جم انسٹرکٹر تھے, تم اکثر کت بات گژھان تمہ ساتھ یہ کت وتھان کہ یہ بڑا کانٹروورشل. سو آئی بلیو کہ جو آپ کمپٹیشن میں جب آپ جاتے ہیں تو یو شوڈ ٹرسٹ, یا آپ کے بھی بچے ہوں گے جن کو آپ ٹرین کرتے ہیں, تو یو شوڈ ٹرسٹ دیم کہ وہ وہاں پہ جج کر رہے ہیں. اچھا, باڈی بلڈنگ کی فیضان صاحب بات ہو رہی ہے, تو تاشو واریاہ ماشاء اللہ وارڈس آپ نے جیتا ہے, کبھی نہیں سوچا کہ اولمپیا وغیرہ ٹاپ جو ہے اسپورٹس کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کیا جائے؟ دیکھو, باڈی بلڈنگ میں یہ ایسی ایک جرنی ہے, اس میں آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ ہونا پڑے گا. کیونکہ میں نے تب جا کے اوپن جم کیا, میں نے ایک تو اپنے جو میرے شوق ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے, اور میں نے بولا کہ تھوڑا میں فیملی کو بھی سپورٹ کروں, تو پھر میں نے بولا کہ اس سے ارننگ بھی میری ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس سے میں فٹ بھی رہوں گا. جی, تو اس سے اگر مجھے اس چیز سے پیسہ ملے گا, میں پھر اپنے جو شوق ہے میرے وہ میں پورے کر سکتا ہوں. کیونکہ باڈی بلڈنگ میں یہ گیم آف منی کہتے ہیں اس کو, کہ یہ پیسے کی ہی گیم ہے, کیونکہ اس میں جو بھی آپ چیزیں لاؤ گے وہ پیسے سے ہی آتا ہے. اس میں ڈائٹ میں پیسہ بہت سارا جاتا ہے. اگر میں سپوز وے پروٹین کی بات یہاں پہ کروں, ایک سمپل, وہ بھی مہنگا آتا ہے. انسان کبھی کبھار افورڈ نہیں کر پاتا. میں نے آپ کو پریویس پہلے ہی بتایا تھا کہ مجھے گھر والے پیسے دیتے کپڑے لانے کے, اس میں سے میں سیونگ کرتا تھا, میں پھر اپنے لیے ایکسٹرا ڈائٹ لاتا تھا. رائٹ. اچھا فیضان, مجھے وچھمت واریاہ لوک
مین پٲٹھۍ یِمن واریاہ جوش چھِ آسان منٛزٕ تِم چھِ ڈمبلز کینٛہہ اَنان اچھا جی ٹریڈ مل أنِکھ تو 2-3 دن کیا اس کے بعد دھول چاٹنے لگتی ہے وہ چیزیں پتہٕ چھِنہٕ گرس منٛز ہٮ۪کان سُہ مگر سُہ انسان کٔرِتھ فالو کینٛہہ اَتھ چھا کانٛہہ تیُتھ نُسخہ ییٚمہِ سۭتۍ پتہٕ انسانس اگر نہٕ آسہِ ٹایم کینٛہہ گرس منٛز چھُ أمِس کینٛہہ بیسک اِکوپمنٹ گرس منٛز آسہِ کران ایکسرسائزز سمپل ایک بات ہے کہ جم ہے جم میں ایک انسان کو ایک الگ موٹیویشن ملتا ہے وہ ہے الگ جب آپ ایک صبح جب میں کمبل اٹھاتا ہوں سردی بہت چیز ہوتی ہے اس کے بعد میں جب نماز پڑھنے جاتا ہوں اس کے بعد میں اپنا جم اوپن کرتا ہوں اسی چیز کو موٹیویشن کہتے ہیں پھر میں خود ورک آؤٹ کرتا ہوں ان ٹھنڈے ٹھنڈے ڈمبلس کو میں جب ہاتھ لگاتا ہوں میں بولتا ہوں نہیں مجھے اگر صحت مند رہنا ہے ضروری نہیں کہ آپ باڈی بلڈر ہی بنو صحت مند سب سے بڑا چیز ہے صحیح اچھی صحت انسان کی ہو صحت خریدی نہیں جا سکتی ہے چاہے انسان کے پاس کتنی شہرت پیسہ ہو کتنا بھی ہو صحت یہ بڑی نعمت ہے صحت تو بڑی ایک نعمت ہے اچھا جیسا اظہر بھائی نے بولا کہ اظہر بھائی کو بھی بڑا ڈمبل ومبل آپ نے لائے ہوئے ہیں گھر پہ وہ بھی دور تھا اگر یِمن کٲنٛسہِ 20 منٹ لیٹس سے کہ بزی شیڈول ہے جم ہیٚکہِ نہٕ سُہ ہٹ کٔرِتھ کینٛہہ ٹھیک ہے وۄنۍ چھِ تٔمِس 20 منٹ تو کون سی آپ ایکسرسائز ریکمینڈ کریں گے بیسک ٹو کیپ سیلف فٹ وہ چلے نارمل واک کر اس کو دوڑنا نہیں ہے میں نے بہت سارے میں مارننگ میں جب بھی جاتا تھا میں بہت ساروں کو مطلب اسٹاپ کرتا تھا کہ آپ کیوں دوڑ رہے ہو دوڑنے سے آپ کا ویٹ لاس نہیں ہوگا آپ فٹ نہیں رہو گے اس سے آپ کے گھٹنے نہیں خراب ہو جائیں گے بالکل کیونکہ جب آپ 40 کے بعد جاتے ہیں نا اوبیسلی آپ کو جو آرتھرائٹس انسان کو پرابلم ہوتی ہے ہڈیوں کی پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہے وومنس میں نے کامن دیکھا ہے کیونکہ ان میں بہت دقت وائٹامن D3 کی ان کی بہت دقت رہتی ہے ہاں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک نارمل واک انسان کے لیے اچھا ہے تاکہ بلڈ سرکولیشن پراپر ہو جائے اچھا مجھے نہیں لگتا ہے کہ ضروری آپ کو دوڑنا ہے نارمل واک آپ 20 منٹ کیجئے اپنے ڈائٹ کا آپ خیال رکھیے خاص طور پہ جو یا تیل جو فرائیڈ چیزیں آپ بہت ساری چیزیں کھاتے ہو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ہیلدی ہے اس چیز سے ہی ہمارے اندر جو ہماری ہارٹ کی جو چربی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں پھر بہت سارے پرابلمس کا فیس کرنا پڑتا ہے رائٹ فیضان یہ بتائیے گا ہمیں کہ کیا ایسا کوئی پروویژن ہے کیا ایسا پاسبل ہے کہ اکوپمنٹ لیس کوئی ایکسرسائزز ہوں جو انسان گھر پر کر پائے اگر کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ پش اپس کرتے ہیں کرنچس کرتے ہیں اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے بہت سر اوکے اگر آپ پش اپس کرو گے اوور آل باڈی کا آپ کا ایکسرسائز ہوتی ہے اگر آپ کرنچ کرو گے وہ بھی میکسیمم آپ کا جو لوور ایبڈومنل ہے وہ اس پہ بھی وہ ایکسرسائز کی جاتی ہے اگر آپ اس چیز کو آج 20 منٹ کرو گے کل اوبیسلی آپ 25 منٹ کرو گے اگلی دفعہ آپ 30 منٹ کرو گے پھر آپ کی یہ ایک ہیبٹ بن جائے گی پھر اس چیز کو انسان نہیں چھوڑتا ہے رائٹ ونڈرفل اب میں ایک مومنٹو میں دیکھ رہا ہوں جو آپ کے فریم میں بھی ابھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے تھے یہ ایک مطلب باڈی بلڈنگ کے پوز میں ہی اس پوز کو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کا کچھ نام بھی ہے یہ وننگ پوز ہے یہ وننگ پوز ہے وننگ پوز ہاں وننگ پوز ہی ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے مسٹر کشمیر 2019 کا اور اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں آپ نے کچھ اور اپنی اسناد بھی ساتھ لائی ہیں میں گزارش کروں گا اپنے کیمرہ پرسن سے کہ دکھائیے گا اس کا بھی ایک شاٹ ہمارے ناظرین کو اور فیضان سے اس کی ڈیٹیلز دیتے ہیں فیضان یہ کب حاصل کی تھی آپ نے یہ سند یہ سرٹیفکیٹ یہ میں نے کی تھی تقریباً مجھے لگتا ہے شاید 2020 میں اوکے یہ کمپٹیشن بھی باڈی بلڈنگ کا تھا یا ویٹ لفٹنگ نہیں یہ باڈی بلڈنگ کا باڈی بلڈنگ کا تھا تو ویٹ لفٹنگ کے کمپٹیشنز میں بھی آپ نے شرکت ہے وہ بھی میں چیک کرتا ہوں شاید اس کی بھی کوئی یہاں پر سرٹیفکیٹ ہو تو ویٹ لفٹنگ کے جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں کشمیر میں ہی ہوتے ہیں اوکے تو اس میں کس طرح پھر وہ یہ طے کرتے ہیں کہ کس کو اول لانا ہے کس کو دوسرا لانا ہے یا کون جیتا کون ہارا اس میں تو پہلے ہم اپنے باڈی کا جو ہوتا ہے ویٹ کیا جاتا ہے پھر اس کے حساب سے ہم جو اپنے لفٹ ہمارا جو بیسٹ لفٹ ہوتا ہے پاور لفٹنگ کی سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس جی اس کے ریلیٹڈ پھر ان دی بہاف آف اسی پہ ہمارا جو پھر لاسٹ میں جو رزلٹ نکل آتا ہے اگر سپوز کسی کا 60 kg ہے 70 kg ہے اگر میں نے 140 بینچ پریس کیا ہے اس نے اگر 130 کیا ہے تو وننگ موومنٹ اسی کو کیا جائے گا کیونکہ اس کا آلریڈی باڈی ویٹ کم ہے تو اس میں جو ہے کوئی کنٹروورشل نہیں ہوتا ہوگا نہیں اس میں ویٹس پر ہی ڈیپینڈ ہاں مگر یہ پاور لفٹنگ خاطر یا ویٹ لفٹنگ خاطر باڈی ہند کس حصہ زیادہ پیوا بناون مضبوط یم سۭتۍ پتہٕ انسان چھکائی لفٹ اس میں آپ کو پہلے ایک گڈ فیٹ ضروری کھانا پڑے گا اور آپ کو ہائی کاربوہائیڈریٹس کھانا پڑے گا یہ 2 ٹائپس کے کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں کمپلیکس اینڈ نان کمپلیکس
ٹھیک ہے. میں یہاں پہ کمپلیکس کی بات کروں گا, جو براؤن رائس ہو گیا یا اوٹس ہو گیا, یہ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ ہے. نان کمپلیکس ہو گیا وائٹ رائس ہے, وہ ان چیزوں میں آتا ہے. تو پھر ان چیزوں کو ہمیں زیادہ کھانا پڑتا ہے, پروٹین کو بھی ہمیں کھانا پڑتا ہے, بٹ ان پہ کیونکہ کاربوہائیڈریٹ سے ہی ہمارے میں انرجی آتی ہے. بالکل صحیح ہے. ہمیں اور ایک وقفے کے لیے رکنا ہوگا. ناظرین آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ, چاہیں تو یوٹیوب پر بھی پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں, ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھ سکتے ہیں. ڈی ڈی کوش سرچ کیجئے گا یوٹیوب میں, یہ ہماری آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. رکیں گے ایک وقفے کے لیے. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. اب کی سردی میں سب سیٹ رہے گا. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو آپ کے سردیوں میں مکان, دکان, ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK, اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں فیضان فیاض صاحب, جو کہ باڈی بلڈر ہیں. فیضان صاحب, اس بات چیت کے دوران جو ہم نے 46 منٹس کی جو ہم نے بات چیت کی ابھی تک, اس دوران آپ نے کہا کہ پن روز کا کمائیت انٹرپرینورشپ, جیسے آپ نے شروعات کی باڈی بلڈنگ سے, تم پتہ کرو تہ پن اخ جم ترو تہ پن, سو کیسا دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ آپ سینیریو اپنا جم ڈالنے کا, اور کیا اچھا بچہ یوان پتہ جمس مز ارن ہیکیا کرت, کیونکہ ایک جو سیٹ ہوتا ہے وہ اٹ کاسٹ اراؤنڈ 30-40 لاکھ روپیز, تو یہ اخ اصل انویسٹمنٹ, لکٹ انویسٹمنٹ تشن کیا. میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز بولوں گا, جب میں 19 سال کا تھا جی, میں نے اپنا جم سٹارٹ کر لیا. ایٹ جسٹ 19. ہاں, کیا بات ہے. ٹھیک ہے, میرے فیملی نے مجھے سپورٹ کیا, تو میں نے تھوڑے سیونگز بھی کیے تھے, کہ میں PT وغیرہ جم میں دیتا تھا. جس جم میں جاتا تھا PT وغیرہ میں وہاں پہ دیتا تھا, پرسنل ٹریننگ میں دیتا تھا, سکھاتا تھا میں ان کو, ان کے اچھے ریزلٹس آتے تھے. تو پھر وہ جم میں جاتا تھا تو وہاں پہ میرے بہت کلائنٹس تھے جو میرے سے ہی PT لیتے تھے, بھلے ہی جم کسی اور کا ہو, لیکن ان میں وہ سیٹسفیکیشن مجھ میں تھی, تو وہاں سے مجھے پیسے ملتے تھے. سیونگ کر کے میں نے تھوڑا سا سیو کیا تھا. پھر میں نے اپنے والدین سے بات کی, میں نے بولا کہ میں ایسے جم, نے بولا کہ پہلے میں نے ایک پلیس ڈھونڈی, چھوٹی موٹی ایک پلیس تھی, تو پھر میں نے اپنا جم سٹارٹ کر لیا, اپنی جرنی میں نے سٹارٹ کر لی. تو پھر جب گھر والوں کو بھی لگا کہ نہیں یہ کما رہا ہے اس چیز سے کچھ, تو ان چیزوں سے مجھے ایک تو شوق بھی پورا ہو گیا, اور میں نے 1-2 بندے بھی رکھ لیے جم میں جو کلیننگ کے لیے یا ٹیک کیئر جو میرے جم کا کرتے تھے. میں نے بولا ان کا بھی روزگار بن گیا. بہت اچھا, کیونکہ ان کے جو فیملی بہت فائنینشلی پرابلم تھی, تو میں نے ان کو بولا نہیں آپ میرے جم کا ٹیک کیئر کرو, میں ایزیلی آپ کو جو بھی منتھلی بنتا ہے میں آپ کو دے دیا کروں گا. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی جم کھولتا ہے آج کے زمانے میں, مجھے لگتا ہے کہ اس کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی فائنینشلی اسٹرانگ نہ ہو, اس کو اپنے جم میں رکھے تاکہ وہ بھی اپنے لیے کچھ کما سکے. یہ جذبہ ہونا بھی چاہیے کہ جتنا ممکن ہو پائے آپ دوسروں کے لیے بھی روزگار کے واقعات پیدا کریں, اپنے ساتھ ساتھ جہاں ممکن ہو دوسروں کی روزی روٹی کا بھی اب خیال رکھیں. اچھا, آپ نے جو ابھی بات کہی, جب ہم ہارٹ اٹیکس کی بات کر رہے تھے, عاصمہ خان لکھتی ہیں کہ جم میں کئی لوگ جو ہے جو ایکسیسو ایکسرسائز کرتے ہیں, جس کی انہیں ان کی باڈی اجازت نہیں دیتی ہے, اس سے جو شریانیں ہیں, آرٹریز جو ہم کہتے ہیں, وہ ریپچر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اس سے بھی ہارٹ اٹیکس آ سکتے ہیں. اس کی ذرا وضاحت کریں. دیکھیے, پہلے میں ہر جم والے کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کو بھی کوئی میڈیسن آپ نہ دو, نہ تو ریکمینڈ کرو. اس چیز کو ہم کہتے ہیں فیٹ برنر. جی, دیکھو پہلے جب تک آپ اس چیز کو بلڈ ٹیسٹ نہیں کروائیں گے, اس کے پہلے ہارٹ کا فنکشن نہیں دیکھیں گے, لیور کا فنکشن نہیں دیکھیں گے, کڈنیز کا فنکشننگ نہیں دیکھیں گے, KFT نہیں دیکھیں گے, آپ کڈنی کا فنکشن نہیں دیکھیں. ہاں, بیس لائن ٹیسٹ وہ ضروری ہے, تب جا کے اس کو آپ کو پھر بھی فیٹ برنر نہیں دینا ہے. فیٹ برنر کیا کرتا ہے, یہ اسٹیمولیٹ ہماری باڈی میں تھرموجینک افیکٹ بڑھاتا ہے, ہماری باڈی کا تاپمان بڑھا لیتا ہے. اس کی وجہ سے ہماری جو آرٹریز میں ہے خون زیادہ دوڑنے لگتا ہے, بلڈ پریشر ہمارا جو ہے نا باڈی کا اپ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے جب ہماری ہارٹ ریٹ بڑھ جاتی ہے تو سڈنلی ہمارا جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, چاہے وہ میجر ہو یا مائنر ہو, تو وہ چانسز بڑھ جاتے ہیں. ہاں, وہ چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیشہ ہم نے جو میں نے اس سے پہلے بھی بولا کہ ہمارا جو تیل کوالٹی ہے وہ صحیح ہونا چاہیے.
اس چیز کا ہمارا جو ہارٹ کا فنکشن ہوتا ہے نا, تیل انسان میں ڈائجسٹ نہیں ہوتا ہے. جہاں تک میں نے پڑھا ہے سر, جہاں تک میں نے کیا ہے, تو کم سے کم تیل کا استعمال کرنا, کم سے کم جب بھی آپ تیل کرو مجھے لگتا ہے کہ آپ گڈ فیٹ گڈ تیل کا استعمال کیا کریں. فیضان ضرور آئیں گے کہ تیل یوز کرنا, آئل یا گھی ہم کھا سکتے ہیں, لیکن ایک وقفے کے لیے رکنا ہوگا. ناظرین محترم رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے. مزید 10 منٹ بچے ہمارے پاس, فیضان سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے اس 10 منٹ میں. گولڈ کی بات ہے, دل کے جذبات ہے, یونیک ڈیزائنز اور ڈسکاؤنٹس بھی ساتھ ہیں. 15 دسمبر تک خریدیں ہال مارک گولڈ کے یونیک ڈیزائنز اور امیزنگ کلیکشن, کیونکہ یو آر جویلرز لائے ہیں ہیوج ڈسکاؤنٹس آن دی انٹائر کلیکشن. شادی کا سونا ہو یا اپنوں کا تحفہ, سب یہاں ہے ایک ہی چھت کے نیچے. یو آر جویلرز, قادی کدل, سراف کدل, سری نگر, دا پرائڈ آف شہر خاص. کال 9419404866. ویلکم بیک. گڈ مارننگ جن کے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. ہم سبھی کا چہیتا بریک فاسٹ شو. آج ہم ہوسٹ ہیں, لیکن کل ہم گھر میں دیکھ کر پروگرام کے ویورز ہوں گے, تو ہم اپنے ساتھیوں کا بھی کام دیکھتے ہیں, اچھا لگتا ہے. میں سوچ رہا تھا آپ کچھ بولنے والے ہیں, پر وہ حیدرآباد سے لیتے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ نہیں, میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. آپ جب بھی وقت ملتا ہم بھی پروگرام دیکھتے ہیں, اور مارننگ میں وقت نہیں ملا تو یوٹیوب پر دیکھتے ہیں. اور دیکھنا ضروری بھی ہے کہ ہمارے ساتھی جو ہے کن موضوعات کو چھیڑتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ رپیٹ نہ کریں ان موضوعات کو, اور پھر گیسٹ کے حوالے سے بھی کوشش کرتے ہیں کہ نئے نئے گیسٹ کو لائے, الگ الگ فیلڈ سے تعلق رکھنے والے گیسٹ کو لائے. اچھا, وساپ نے سوال چھیڑ دیا ہے ہمارے دوست فیضان کے لیے کہ وٹ شوڈ پیپل پریفریبلی ٹیک, گھی لے یا تیل لے؟ میرے حساب سے گھی ہی صحیح ہوگا, بٹ دیسی ہونا چاہیے. اوکے, دیسی گھی ہونا چاہیے. بھی پیورٹی کا خیال رکھنا ہے. ہاں, پیورٹی کا اس میں خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے وہ نارمل جو ملتا ہے گھی وہ نہیں, دیسی والا ملنا چاہیے. جیسے بٹر 2 ٹائپ ملتی ہے, ایک تو 60 روپے کی ملتی ہے, ایک تو 150 روپے کی ملتی ہے. اس میں بھی کوالٹی میں فرق ہے. بٹر بھی انسان کے لیے صحیح ہے, 250 روپے کی ملتی ہے. نہیں مطلب میں نے ایگزامپل ٹھیک ہے. تو لوگ کہتے ہیں نا بٹر مت لگاؤ. بٹر لگانا بھی مشکل ہے یار, وہ اتنی مہنگی ہوگی, کون لگائے؟ وہی تو میں نے بولا نا کہ بٹر انسان کے لیے, بٹ لیکن اٹ شوڈ بی وہ نا کوانٹٹی کے حساب سے ہونا چاہیے, ہمیں وہ بھر کے مکھن نہیں لگانا. اچھا فیضان, میں جب آپ کہا گیا کہ آپ آ رہے ہیں باڈی بلڈر, میرے ایک ذہن میں سوال ہے کہ یوتھی اس باڈی بلڈنگ کا لیجنڈ رونیو کولمن کی ہم بات کرتے ہیں, بہت ان نے شاید 8 ٹائمز اولمپیا, تو لیکن ایک چیز ہے کہ ونکس اگر تہذ باڈی شیپ وچان تم ہکان ونکس پکت تہ, تمن پیوان ان کو اسٹریچرس پہ لایا جاتا ہے. اکثر لوگ ونان باڈی بلڈر بڑی ڈیلی سی باڈی کی ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. تو کیا مطلب کیا پرابلمز ہے اگر یوتھا ویٹ تلان سہ پنس پانس فٹ کران, بٹ آج وہ چل نہیں سکتے ہیں, تو اس کے بارے میں معذرت خواہ تھوڑا سا کلیئر کیجیے. جب وہ ینگ ایج میں تھے, جب وہ اولمپیا اسٹیج پہ تھے, وہ اپنے آپ کو باڈی کو انہانس کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا چیز ہوگا, اس کو تھوڑی مائنر سی انجری آئی تھی, بٹ اس نے ان چیزوں کو اسکپ کیا. ٹھیک ہے. تو پھر جب ایج اوبیسلی جب انسان کی ایج آتی ہے 40 کے بعد, اس کو ان چیزوں کا نا وہ سائیڈ افیکٹ دکھنے لگا. اچھا, کہ اس کو انجری ہوتی, بیک میں انجری ہوتی ہے, نیز میں انجری ہوتی. بیک میں تو اس کو ڈیڈ لفٹ سے ہوا تھا, اور جو نیز میں اس کو تھا وہ اسکواٹ سے ہوا تھا. لیکن وہ اس چیز کو اسکپ کرتے تھے, جنون تھا, جوش تھا اس کی وجہ سے. لیکن جب کسی نہ کسی ٹائم پہ تو یہ پھر نا کشر پر چھونا ایشو کالا کڑان کن نت کن جائے, تو اس کی وجہ سے پھر اس کو بہت سرجری آئی, جس کی وجہ سے پھر وہ سروائل نہیں کر پایا وہ سرجری. تو اس کی وجہ سے پھر اوبیسلی جب آپ جم چھوڑتے ہو, اپنا ڈائٹ سے جب آپ اسکپ سب چیزیں کرتے ہو, آپ کا مسل ماس گرنے لگتا ہے, اور 40 کے بعد ہی آپ کو مسل ماس گرنے لگتا ہے. فیضان, اکھ سو نفر یس زن جم کران, ونکس پرائم ایج ونکس جم کران, تو ونکس باڈی پہ فٹ تھا کوشش کران, تو مگر اخ انسان کت ونس تامت ہیکہ کنٹینیو کرت یم ایگزرسائزز؟ مجھے لگتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے انسان میں زندگی رکھی ہے تب تک کر سکتا ہے. اوکے. صرف ایج کے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑی سی کمی کرنی ہوتی ہوگی تھوڑا سا, اگر آپ ابھی 2 گھنٹے کرتے ہیں الگ, آپ کو زیادہ ویٹ نہیں اٹھانا, نارمل آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے. ڈائٹ کا آپ ڈائٹ اس میں 80% کا رول ہے. میں یہاں پہ بولتا ہوں آپ کے لائیو کے مادھیم سے, میں سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, چاہے کوئی ہماری ماں دیکھ رہی ہے, بہن دیکھ رہی ہے, یا بھائی دیکھ رہا ہے, میرے والد صاحب دیکھ رہے ہیں, ایکسرسائز آج کے دور میں آپ کیجئے, اپنے آپ کو فٹ رکھیے. اس میں کوئی پرٹیکولر ایج نہیں ہے. خاص طور میں اپنے جو بہن یا جو میری ماں یہ پروگرام دیکھ رہی ہے, ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ
آپ اپنے آپ کو فٹ رکھیے, آپ جم جائیے, ایکسرسائز کیجیے نارملی, ان میڈیسنوں سے آپ دور ہی رہیے, اپنے آپ کو فٹ رکھیے. جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ میں زندگی بخشی ہے تب تک آپ نارمل سا ایک ایکسرسائز کیجیے, باقی اس میں آپ کو ٹارچر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل, یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات بولی کہ آپ فٹنس سے بھی آپ باڈی بلڈنگ, ہمیں یہ بہت ضروری سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر پان پان فٹ کر وی ہیو ٹو ہٹ دا جم, بٹ وہاں پہ پرٹیکولرلی تو ایکسرسائز تم ایکسرسائز ضرورت کی ویٹ تم ضرورت کی جس کے حساب سے. اور ایک اور چیز آپ اپنے فیضان اچھی بولی کہ اس سے آپ پرٹیکولر ٹائم ہے, آپ ٹائم تک کر سکتے ہیں ویٹ لفٹ, ویٹ آپ کو اٹھانا ہے. اگر اسے اوائڈ کر اس ٹائم کے بعد بھی یا ہماری نیز میں پرابلم ہوئی دین وی شوڈ اسٹاپ اٹ. سو اس ٹائم پہ اگر اس باڈی بلڈنگ کا چکر اس ٹائم پہ کیا دیکھ رہے ہیں, انڈیا کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے اگر اس گلوبل میپ میں دیکھیں, ویئر انڈیا اسٹینڈس ان باڈی بلڈنگ کمپٹیشنز؟ آج تو بہت اچھے کمپٹیشن, اور پرائز منی بہت اچھی مل رہی ہے. اچھا جی, جب ہم نے کمپیٹ کیا ہمیں کچھ پرائز منی نہیں ملتا تھا. آج تو اچھا, مطلب جس سے انسان ایک جم کا سیٹ اپ بھی کھڑا کر سکتا ہے. 20-25 لاکھ کا پرسوں ایک فٹ لائن کا ہو گیا تھا, اس میں سے 40 لاکھ مل گئے تھے جو ونر تھا. اس نے ریسنٹلی اپنا جم اوپن کیا ہے گڑگاؤں میں. رائٹ. تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں ایک بہت اچھے کمپٹیشنز ہو ہائی لیول کے, ہندوستان میں بہت سارے ایک اچھے کمپٹیشن جس میں انسان کما سکتا بھی ہے, کچھ اپنا روزگار بھی اس میں حاصل کر سکتا ہے. ایکچولی میرا سوال تھا کہ ہم کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں, ایز اے انڈیا کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے باڈی بلڈنگ کمپٹیشنز میں, جب ہم اوور آل کمپٹیشن, جو ہمارے باڈی بلڈرز ہیں کیا ان میں وہ سخت ہے, کیا ان میں وہ اس لائق ہیں کہ وہ انٹرنیشنل یا لیول پہ جب ہم بات کرتے ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کر پائیں اور ملک کا نام روشن کرنے کے اہل ہیں؟ وہ کر رہے ہیں ابھی کے ریسنٹ کے ٹائم پہ جو ہمارے IFBB پروز ہے جو اولمپیا کے کوالیفائی ہو چکے ہیں. اچھا. جو نیکسٹ ایئر اولمپیا کھیلنے والے ہیں. اچھا. آلریڈی بہت ساروں نے کوالیفائی بھی کیا تھا, بٹ بیکاز آف ان کو جو ویزا کا ایشو آ گیا تھا, تو پھر اس میں وہ بہت سارے ان کو دیکھنا پڑتا ہے, اس کی وجہ سے ان کا جو ویزا نہیں آ گیا. کشمیر میں بھی وہ پوٹینشیل ہے؟ ہاں بہت سارا, ہمارے پاس بھی کشمیر میں بھی IFBB پرو ہے. اچھا. وہ اننت ناگ سے ہے. ایڈمنسٹریشن کی سطح پر چاہتے ہیں آپ, کیا کوئی خاص مدد چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کے جو ہمارے جو فٹنس ٹرینر جو سرٹیفائڈ ٹرینر ہیں ان کے لیے مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو کوئی اس کے لیے کچھ سٹیپ اٹھانا چاہیے, تاکہ ہمیں بھی اس چیز سے کہ ہمیں بھی کچھ اچھا سا روزگار ملے, سپورٹ ملے. اور اس فیلڈ میں اگر پروویژن ہے, پاسبلٹیز ہیں کہ جو ہمارا یوتھ ہے, جو ہمارے باڈی بلڈرز ہیں وہ انٹرنیشنل سطح تک جا سکتے ہیں, ان میں وہ سخت ہے, ان میں وہ لیاقت ہے کہ وہ اولمپک گیمز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے اہل بن سکتے ہیں. اس کے لیے جتنا بھی ممکن ہو پائے ایڈمنسٹریشن جو لیول ہے, ایڈمنسٹریٹو لیول پر یا جو ہمارے ڈپارٹمنٹ سے متعلق ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ فیضان جیسے یوتھ کو انکریج کرے, ایسے لوگوں کو آگے بڑھانے میں ان کی مدد کرے. فیضان بہت بہت شکریہ, آپ تشریف آور ہوئے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ان دی شو, بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ جڑے رہے گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے شمارے میں ہمارے ساتھ. بچوں کو ڈھیر سارا پیار, بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام دیو میت وصاف اجازت بھی تو خدا اس حوال.